آج کل پریگنینسی میں ویٹ گین ہو جانا ایک بہت کامن ایشو ہے ہماری لائف سٹائل میں، اور بہت ہی لوگ جو ہیں وہ اس سے تنگ بھی ہیں، لیکن سٹل ہماری مدرز ہوں یا ہماری جو پریگننٹ لیڈیز ہوتی ہیں وہ کھانے پہ اتنا زور دیتی ہیں کہ وزن جب اینڈ پہ چیک کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو آج میرے ساتھ گائناکالوجسٹ موجود ہیں، ڈاکٹر مریم. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے پیشنٹس میں ایسے کیا مسئلے مسائل آتے ہیں کہ اتنا ویٹ گین ہو جاتا ہے یا کھا کھا کے ہی وزن بڑھ جاتا ہے. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، آئی ایم گڈ. اچھا یوں ہے زینب کہ ہمارے کچھ سوشل جو نارمز ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے ہی ایک خاتون پریگننٹ ہوتی ہیں تو ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب آپ نے ایک انسان کا نہیں 2 لوگوں کے برابر میں کھانا ہے. بالکل. جس کی وجہ سے وہ خواتین جن کو فرسٹ اور سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یعنی پریگننسی کے پہلے 3 مہینے اور درمیان کے 3 مہینے بہت زیادہ ایکسیس میں کیلورک انٹیک کی ضرورت نہیں بھی ہوتی، وہ بھی ڈبل کھانا شروع کر دیتی ہیں. اس کے بعد ان کو جو سپر امپوزڈ نیوٹریشنل سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں ان دا فارم آف فارمولا پاؤڈرز، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہائی کیلری چیزیں ہیں وہ ان کی خوراک میں شامل کر دی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ویٹ گین امینس ہو جاتا ہے. ایون میں یہاں پہ ضرور مینشن کروں گی کہ ریسنٹلی میری ایک پیشنٹ جن کا پریگننسی پہ اسٹارٹنگ ویٹ اراؤنڈ 50 kg تھا، انہوں نے اراؤنڈ 30 kg ویٹ گین کر لیا. مائی گاڈ. اور شی اینڈیڈ اپ ود پریگننسی انڈیوسڈ ہائپر ٹینشن، یعنی حمل کے دوران ہائی بلڈ پریشر اور جو ڈائبٹیز ہے، یہ دونوں پرابلمز ان کے اندر ڈیولپ ہو گئے. سو آج کا سیشن انفارمیٹو اس لیے بھی ہوگا کیونکہ آپ ہمیں گائیڈ کریں گی کہ کتنی کیلوریک ریکوائرمنٹ انکریز ہو جاتی ہے ڈیورنگ پریگننسی، اور انہیں کیا ڈائٹ لینی چاہیے پریگننٹ پیشنٹس کو کہ ایک ہیلدی بریلینٹ پراپرلی ڈیولپڈ جو کہ انڈر نرشڈ نہ ہو وہ بچہ ڈیولپ ہو، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ماں بہت زیادہ ویٹ گین بھی نہ کرے. اس میں اگر میں بات کروں، کچھ جو پیشنٹس آتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کو اتنی زیادہ کیلریک ریکوائرمنٹ بڑھتی بھی نہیں ہے. جی بالکل. لیکن ہماری جو مدرز یا مدر ان لاز، ود نو آفینس، وہ ہیلدی ڈائٹ دینے کے چکر میں بہت ساری لڑکیوں کو جن کو متلی ہو رہی ہوتی ہے یا جن کو اتنی زیادہ ڈائٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، ان کو بھی وہ پنجیریاں اور ہیلدی اور یہ چیزیں کہہ کے کھلا رہی ہوتی ہیں، جبکہ وہ ہیلدی نہیں ہوتے. بالکل. ہیلدی آپشنز میں اگر ہم فرسٹ ٹرائمیسٹر کی میں صرف بات کروں تو کیلریک ریکوائرمنٹ آلموسٹ آپ کی سیم رہتی ہے. آپ نے صرف جو ہے ہیلتھ پہ آنا ہے، صرف آپ کولڈ ڈرنکس چھوڑ دیں، میٹھا بہت زیادہ نہ کھائیں، اور گھر کا کھانا جو کہ ہیلدی ہو، جس میں فائبر ہو، جس میں پروٹین ہو، کاربوہائیڈریٹس ہوں، تو فرسٹ ٹرائمیسٹر میں آپ کو کوئی ایشو ہی نہیں چلتا. ایگزیکٹلی. وزن بڑھتا ہی نہیں ہے. اور اگر ہم سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر کی بھی بات کریں، اس میں بھی اگر آپ کچھ چہل قدمی کرتی رہیں، آپ کے پاس تو پیشنٹس آتے ہی ہیں، ان کو آپ دیکھتی ہی ہوں گی بہت ساری، اگر آپ نہ بھی کہیں تو وہ بیڈ ریسٹ پہ خود ہی چلی جاتی ہیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ مجھے تو بیڈ ریسٹ بہت زیادہ چاہیے. تو وہ جب بیڈ ریسٹ کر کے اٹھتی ہیں تو وہ اینڈ اپ رزلٹ وہ آپ کی پیشنٹ والا ہوتا ہے کہ 30 kgs ویٹ بڑھ چکا ہوتا ہے. اگر ہم بیبی اسٹیپس لیں تو بیبی اسٹیپس میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ صرف چل پھر گھر میں لیں، تھوڑی بہت ایکسرسائزز، میں ویٹ ٹریننگ کی یا بہت ایکسٹرا ہیوی ایکسرسائزز کی بات نہیں کر رہی، بالکل ہلکی پھلکی ایکسرسائزز آپ کر لیں. وہ ایکسرسائزز جو آپ کی بلڈ فلو کو باڈی میں بڑھا کے رکھیں، آپ کی مائنڈ کو ہیلدی رکھیں. اور دوسرا ایک بڑا میتھ آتا ہے، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایز اے نیوٹریشنسٹ تو مجھے پتا ہی ہے، لیکن آئی وانٹ کہ آپ بھی تھوڑا سا اس میں ڈالیں پارٹ، کہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ پریگننٹ ہیں، آپ ڈرائی فروٹ بالکل نہیں کھا سکتی، یہ گرم ہے، یہ آپ نے بالکل نہیں کھانا ہے. بیسیکلی ڈرائی فروٹس آر دا امپورٹنٹ سورس آف وائٹامنز اینڈ منرلس. اس میں منرلس بہت امپورٹنٹ چیز ہیں کیونکہ باڈی کے میٹابلزم کو نارمل کرنے میں، باڈی کے فنکشنز کو نارمل کرنے میں ان منرلس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. یس، بہت سے لوگ منع کرتے ہیں کہ آپ نے ڈرائی فروٹس نہیں لینے، بٹ یہاں پہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک ہینڈ فل اتنے ڈرائی فروٹس جو کہ آپ کی فسٹ کے اندر آ جائیں، دے آر ایڈیکویٹ. ایکسیس کسی بھی چیز کی اگر آپ لیں گے، چاہے وہ ڈرائی فروٹس ہیں یا نہیں ہیں، they will eventually end up in some problem. ہمارا ہینڈ فل بھی تو یہ ہوتا ہے نا، ہم ہینڈ فل فسٹ نہیں کاؤنٹ کرتے اپنی. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں
تو ہم لوگ بالکل ایک تو گھر میں بیٹھ جاتے ہیں بیڈ پہ، اور دوسرا جو ملتا جاتا ہے کھاتے جاتے ہیں، تو وہ ایونچولی وزن بڑھ جاتا ہے. اور جب ہم ڈلیوری کے لیے جا رہے ہوتے ہیں یا پیشنٹ ریڈی ہوتی ہے، تو آپ کے پاس تو وہ یہ میرے پاس سے پہلے یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ میں بس یہ گئی اور وزن میرا کم ہوا اور میں آپ کے پاس آ گئی. لیکن کتنا وزن کم ڈیورنگ جو ہے وہ ڈلیوری ہو جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ نے کہا 30 کلو بڑھ گیا، تو بیبی ویٹ ہی وہ کہہ رہی ہوگی آپ کو کہ میرا تو یہ سارا بیبی ویٹ ہے، تو کم کتنا ہوا؟ بیسیکلی اگر کسی ٹرم کے پیشنٹ کو دیکھا جائے تو 2.5 to 3 kg کا اراؤنڈ بیبی کا ویٹ ہوتا ہے، اراؤنڈ 1 لیٹر کے اراؤنڈ لائکر ہوتا ہے یا بچے کے ارد گرد جو پانی ہے، اور اس کے علاوہ جو پلیسنٹا اور میمبرینز ہیں ان کا ویٹ ہوتا ہے. سو اگر ہم ایک ایوریج کیومولیٹو ویٹ لیں تو وہ تقریباً 5 kg ہوتا ہے جو بچے کے ساتھ ریڈیوس ہو سکتا ہے. بٹ ریسٹ آف آل از یور ویٹ. بالکل. اچھا، اگر ہم ایک اوتھینٹک ویٹ کی بات کریں کہ مطلب کتنا ایک نارمل مدر میں بڑھنا چاہیے یا بڑھ سکتا ہے، اور اگر بڑھے تو وہ ہیلدی ویٹ ہے؟ یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ پوری پریگنینسی میں، یعنی ہول آف دا پریگنینسی دیٹ اسپینز اوور 9 months، یعنی حمل کے پورے 9 مہینوں میں 8 سے لے کر 12 کلو تک میکسیمم ویٹ گین ہو سکتا ہے. اگر اس سے زیادہ ویٹ گین ہو رہا ہے تو یو نیڈ ٹو اسٹاپ دیٹ. سو 8 kg منیمم لیول ہے اور 12 kg ایک میکسیمم لیول ہے، آپ اتنا ہی ویٹ گین کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک پیشنٹ صرف ہیلدی ڈائٹ لے، تھوڑے بہت واک ایکسرسائز جیسے میں نے کہا وہ کرے، اور کچھ بھی مطلب جنک چھوڑ دے یا تھوڑی بہت اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کر لے جس سے بچہ بھی صحت مند ہو اور ماں بھی صحت مند رہے، تو 12 کلو سے زیادہ وزن نہیں بڑھنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو آج کا یہ سیشن ہم آئی تھنک اس پہ وائنڈ اپ کریں گے کہ آپ جو ہے اپنے وزن کو مینج اگر رکھیں گے تو آپ کو ڈلیوری میں بھی مسئلے مسائل پیش نہیں آئیں گے. ایگزیکٹلی. اور ایون جو پوسٹ آپریٹو کمپلیکیشنز ہیں یا ڈیورنگ ڈلیوری جو پرابلمز ہیں، ڈلیوری کے بعد کے جو مسائل ہیں، ان سے بھی بچا جا سکتا ہے اگر ایک پیشنٹ بہت ایکسیسو ویٹ گین نہیں کرتی. سو آج کا جو کیچ پوائنٹ ہے اس ڈسکشن کا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی پریگنینسی کے دوران اپنا کیلورک انٹیک یعنی کیلوریز بہت زیادہ انکریز نہیں کرنی، بلکہ آپ نے اس کے اگینسٹ اپنی ڈائٹ کی کوالٹی کو بڑھا لینا ہے تاکہ آپ کی اپنی صحت اور جو ڈیولپ ہونے والا بچہ ہے اس کی ہیلتھ اور اس کی برین ہیلتھ بہت زیادہ امپرووڈ رہے. تھینک یو ویری مچ.